وَتُوَسِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ میرے پیارے مصطفیٰ دی عظمت دا یہ چرچا کرنے والی ہو، نبی دی عزت دا پہرا دینے والی ہو، پہلے مومن بن جاؤ، انہاں دا ایمان میرے بھائی جان قابل قبول ہوئے گا جنہاں دا ایمان اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کائنات نے فرمایا آمنو کما پیش نظر میرے بھائی جان اللہ رب العالمین واضح فرما رہی ہے اے میرے نبی دی عظمت دا چرچا کرنے والی ہو، آمد رسول دے نعرے لان والی ہو، ختم نبوت دے نعرے لان والی ہو، پہلے اپنا ایمان ٹھیک کر لو۔ سارے دا ایمان اس طرح نہ ہونا چاہیے، اپنی مرضی والا نہیں، پہلے من چیک کرا، پہلے من چیک کرا، اپنی مرضی والا نہیں، سینہ زوری والا نہیں، اپنی مرضی والا نہیں، بلکہ آمنو کما آمن الناس، پہلے سارے دا ایمان انجدہ ہونا چاہیے جنہیں پیارے مصطفیٰ دے صحابہ دا ایمان ہے۔ میرے بھائی جان ذرا توجہ فرمانا، اللہ دے پیارے حبیب کیونکہ مکریم آقا نے فرمایا اے مشکاہ شریف صفحہ نمبر 554 اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او فاہتدیتم، اللہ دا قرآن بھی آندا ہے کہ میرے نبی دے صحابہ یہ تواڈے راہ پر میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ رشد ہدایت دے ستارے نے پتہ چلیا جنہ دا عقیدہ جنہ دا ایمان اصحاب نبی صدیق اکبر دے ایمان جیسا، حضرت عمر دے ایمان جیسا، عثمان غنی دے ایمان جیسا، مولا علی دے ایمان ورگا ہوئے گا، انہاں دا ایمان بھی قبول ہے، انہاں دا ختم نبوت عقیدت پیرا دینا بھی بولو قبول ہے۔ میری بھائیان پھر ذرا توجہ فرمانا کہ بلا اسیرنا موسی رسالت مجاہد ختم نبوت پیر سید عطا اللہ شاہ سے بخاری صاحب دی صدارت میں بیٹھن والی ہوں، ذرا توجہ تا دھیان فرمانا، یہ میں نہیں قید لگا رہی ہے، اللہ نے فرمایا اور اللہ دے رسول نے فرمایا، اللہ فرما رہا آمینو کم آمن الناس، اے لوگوں جے چاندی ہو ساڑیاں نمازاں قبول تھی بنین، ساڑا حج قبول ہو جاوے، ساڑی عبادات قبول ہو جائے، پہلے اپنا ایمان ٹھیک کرو، تا ایمان سارے اندہ انجدہ ہونا چاہیے جنہیں پیارے مصطفیٰ دے صحابہ دا ایمان ہے۔ یہ گل میرے نبی نے فرمائی ما انا علیہ و صحابی ما انا علیہ اليوم و صحابی، اس کے واسطے سیال نہیں ہیں جنہوں میں 1,40,000 میرے نبی دے پیارے صحابہ سارے آ جاندے، جنہوں میں حضرت ابو بکر دا ذکر بھی ہو جاندے، حضرت عمر دا ذکر بھی ہو جاندے، عثمان غنی بھی آ جاندے نے، مولا علی بھی آ جاندے نے، مولا حسن بھی آ جاندے نے، مولا حسین بھی آ جاندے نے، حضرت ابو سفیان بھی آ جاندے نے، حضرت امیر معاویہ بھی آ جاندے نے۔ جدو اسی کہنے ہیں کہ ساڑی جن صحابہ، ساڑی جان صحابہ، ساڑے قید صحابہ، ساڑے رہبر صحابہ، ساڑے رہنما صحابہ، ساڑا فخر صحابہ، ساڑا مان صحابہ، تیدہ ہی مطلب ہے سونے نبی دے دماد بھی آ جاندے۔ اسی یہ گاجوات کے آنے لوگوں کہ اگر تسی چاندی ہو ساڑا ایمان ٹھیک ہو جائے، ساڑا اعتقاد ٹھیک ہو جائے، پھر اپنی مرضی نہیں کرنے، سینہ زوری نہیں کرنے، پھر سارے اندہ ایمان انجدہ ہونا چاہیے جنہیں پیارے مصطفیٰ دے پیارے صحابہ دا ایمان ہے۔ ایمان تو بعد میرے بھائی جان رب کائنات نے صرف ایک گل نہیں فرما سب دا ایمان بھی اسی طرح دا ہونا چاہیے کہ کلمہ سونے پاک نبی دا پڑھنے تو بعد سارے نے وفا بھی انج کرنی ہے جنہیں صحابہ نے کیتی ہے، عظمت رسول دا چرچا بھی انج کرنا ہے جنہیں صحابہ نے کیتا ہے، عزت رسول تے پہرا بھی انج دینا ہے جنہیں صحابہ نے کیتا ہے، کہ نبی نال وفا بھی انج کرنی ہے جنہیں پیارے مصطفیٰ دے پیارے صحابہ نے کیتی ہے۔ آؤ حضور دی عظمت دا چرچا ایک پاس جناب جلسہ ہو رہے ہیں، مکہ دے سارے کافر اکٹھے ہو گئے، جمع ہو کے ماد اللہ نبی پاک دی ذات تنقید کر رہے ہیں، کوئی کس طرح دا لفظ بول رہے ہیں، کوئی کس طرح دا لفظ بول رہے ہیں۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کافران دے بڑے سارے اکٹھے ہو گئے، کوئی کس سے چوک دے وچ کھڑا ہو کے گل کر رہے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، کوئی کس سے مقام تے کھڑا ہو گل کر رہے ہیں کہ نبی ہماری مثل ہے۔ کہ اللہ اکبر، ایک پاسے مکہ دے کافر ہیں، ایک پاسے میرے نبی دے پیارے وفادار صحابہ نے، مکہ دے کافر گلیے میں گلہ کر رہے ہیں کہ جناب اس نبی دا کلمہ نہ پڑھ
پڑھنا یہ ہاتھ بیت نہ کرنا انہاں دے نال نہ لگنا یہ تے ساڈے ورگے معاذ اللہ یہ تے ساڈے وانگو بشر نے دوے پاسے میرے نبی دے پیارے صحابہ جنہاں میں سونا ابو بکر بھی ہے سونا عمر تے عثمان بھی ہے سونا عباس تے حضرت عبداللہ بھی ہے حضرت مولا علی بھی نے مولا علی فرما رہے نے لوگوں انہاں دیاں گلاں وچ نہ آنا جڑا اللہ نے سن شان والا رسول دیتا ہے اس سونے نبی دیاں بولو بڑی شاناں نے مولا کائنات مولا علی یار خدا اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے فرما لقد جاءکم رسول من انفسکم فرمایا لوگوں اللہ کریم نے جیڑا پیارا شان والا رسول بھیجی ہے عظمت والا رسول بھیجی ہے من انفسکم اس سونے نبی دی صورت ورگی کسی دی صورت بھی کوئی نہیں جمال ورگا کسی دا جمال بھی کوئی نہیں اللہ اکبر ادھر بھی بھائی کی صداقت رضی ادھر بھی جلسہ ہو رہی ہے ادھر بھی جلسہ ہو رہی ہے ادھر بھی گلہ ہو رہی ہیں یعنی اللہ دا قرآن گواہی دے رہی ہے مکہ دے کافر دے وڈے دشمن جڑے نبی پاک علیہ السلام دے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں کوئی کس طرح دے کوئی کس طرح کہ ایک گل انہاں دی زبان ہوتے کہ ما نراک الا بشرا مثلنا ہم رسول کو نہیں دیکھتے رسول ہماری طرح ہے رسول ہماری طرح ادھر بھی گلاں چھڑ پئیاں ان پتہ چلیا جنہاں دا عقیدہ کافراں نال رلے گا انہاں دا تعلق انہاں نال جنہاں دا عقیدہ صحابہ نال رلے گا انہاں دا تعلق مصطفیٰ دے صحابہ دے غلاماں نال کیا پڑے وصوف انہاں اسیر ناموس رسالت پیور سید پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری آپ دی صدارت وچ بیٹھ کے گل کر رہی ہیں یا 1,26,000 صحابہ جدے وچ بدوی صحابہ بھی نے مہاجرین تے انصار بھی نے بڑے وصوف نال بات کر رہی ہیں سوشل میڈیا دا دور ہے ٹائم قیامت تک 1,26,000 صحابہ دے وچوں سن بھی کسی صحابی دا کوئی نام دسے جنہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے یہ گل کیتی ہوئے کہ ماد اللہ نبی ہماری طرح بشر ہے نبی کو دیوار کے پیچھے علم نہیں ہے قیامت آ سکتی ہے مرزا جیلمی تو لے کے یہ ڈنگر ڈاکٹر ٹائی والے تک غامدی تک یہ جناب طارق مسعود تک جڑا بدبختان ہے کہ ماد اللہ نبی نے پڑھنا نہیں آنگا قرآن میں گرامر دیا غلطیاں نے کہنے قیامت تک صحابی دا قول سن کوئی وخا دے کسے صحابی آکے ہوئے ماد اللہ ساڑھے نبی تے پڑھنا نہیں آنگا ساڑھے نبی تے لکھنا نہیں آنگا ساڑھے نبی تے ساڑھے ورگا ساڑھے نبی تے رب نے کوئی اختیار بلکہ مولا علی بولے نے فرمایا لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو لوگوں جس پیارے نبی علیہ السلام دا میں علی نے کلمہ پڑھی ہے جس نبی نو علی نے اپنا ویر بنایا ہے بنا اس سونے آمنہ دے لال ورگا اس دھرتی تے نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی ہے نہ بولو نہ کوئی اور ہے میرے بھائی جان شمائل ترمذی صفحہ پہلا حدیث نمبر 4 وہ تو اللہ کا قرآن علی پڑھ رہی ہے فرما لقد جاءکم رسول من انفسکم من تفسیر دور منصور وان کہہ رہا ہے اسے علیہ من انفسکم آپ نے فرمایا یہ او رسول ساڑھے وچ آیا ہے جتی سونے ورگا کوئی اور دھرتی تے ہے کوئی نہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ وہی قرآن دی آیت پڑھی فرما لقد جاءکم رسول من انفسکم وہ نہیں ہون انفسکم حضرت علی آدن انفسکم حضرت عبداللہ ابن عباس آندے نے من انفسکم انفس دا معنی ہے اس سونے نبی دی صورت بے مثال ہے انفسکم دا معنی ہے جس سونے دی صورت بے مثال ہے اس آمنہ دے لال دی سیرت بھی بے مثال ہے میرے بھائی جان جڑا بندہ سیرت النبی دا جلسہ رکھے سیرت النبی دا جلسہ سیرت النبی دا جلسہ سیرت النبی دا جلسہ سنیہ دا میلاد دا جلسہ انہا دا سیرت النبی دا جلسہ انہا دا سیرت النبی دا جلسہ سنیہ دا میلاد دا جلسہ مطلب ہے کہ سیرت النبی دا جلسہ راکے وہ بیان کے کر رہے ہیں کہ جناب نبی ساڑھے دیا نا سیرت دا جلسہ بھی سنی کرے گا کہ سورت دا جلسہ بھی سنی کرے گا یہ تعلق صحابہ دے نالے یہ تعلق نبی دی
لال نالے جدا تعلق سرکار دے دین نالے وہ کہیں گے لکھا دے جاکم رسول من انفسکم ومن انفاسکم لوگوں ساڑھے آقا دی سیرت بھی بے مثال تے آمینہ دے لال دی صورت بھی بولو بے مثال اس واسطے تاجدار گھوڑ پیر سید مہر علی شاہ نے اے قرآن حدیث دی ترجمانی صحابہ دی عقیدے دی ترجمانی کر کے اس امت نو یہ مسئلہ سمجھایا کہ مخ چند بدر شاہ شانی متھے چمک لاٹے صدقے میں دوڑے پڑھنے صدقے دوڑے پڑھنے تھے اور بھائیہ صداقت جب اللہ حضرت نے گل مکا دیتی ہے صحابہ دی عقیدی دی روشنی بقدمہ پڑھن تو بعد وہ جنیا اپنا کچھ نہیں جنگا بدن میں احسان تمہارے لیے ہمیں صبح تمہارے لیے اب آج تو جان بھی حضور واسطے تا زبان بھی حضور واسطے کہ ہاتھ روٹی کھان واسطے نے جب کے وہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد اور زندہ باد اور زندہ باد آج پتہ چل جائے غیرت مند سید اسیر نموس رسالت سید اپنے نانے دی زندہ پہلے دار سید کی صدارت میں بیٹھ کر غیرت مند حلالی ماما دی حلالی پتر ہاتھ چاہ کے اے میرا بابا آدھا خادم حسین رسولی آپ فرمیندے سر یا دل کی ہاتھ رکھ کہ سچ سچ دس یہ اصحاب کاف دا کتا اصحاب کاف دا کتا اصحاب کاف دا کتا یہ بلیاں بھی عزت دی خاطر اپنے ہاتھ لمبے کرے یہ عہدہ مول پہ رہی ہے کہ ازادہ دے باپے دے نات ہاتھ جائے گا عہدہ دی مول پہ رہی ہے تاج دار ختم نبوت اجبال زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ تشریف رکھو جی تشریف رکھو ماشاءاللہ سب امت کے مدینے لے جائے تکیل خیرت مند سیدنی صدارت ہوئے تو کام نہیں چل رہا ہے ذرا توجہ فرما ذرا بولو سبحان اللہ یہ بات ہے جلسہ حضور کے ملاد در راہ کے تو بندہ سستی کرے وَتُعَذِّرُوا ہو اینو آدھے عظمت رسول کا چرچا یہ نہیں کہ حضور دی بات اینو چرچا نہیں آدھے بھائی صاحب اتنوں کے گانے مکے ان کو جناب سو تاجدار ختم نبوت اللہ دیا بندے ہاتھ ہے ضرور نہیں اور یہ 5 منٹ نہیں 2 منٹ نہیں یاد 300 سال وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةً سِنِينَ وَازْدَادُوا 300 سال تے 9 دہاڑے نقشبندی سامنے ہو جا وہ نقشبندی تے لوگ کمائے صدیق تے اپنی جان مار دیتی ہے نقشبندی بندہ نہیں مار جائے گا مولا علی نے ماری تیری نیند پر نمار وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ قتل کی ہے صدیق بلکہ خار میں جان اس میں دے چکے
رسول تنگیوں سے تاج ہر کی ہے کہ 300 سال تے ناؤ دیارے نال قرآن دے جن کتا بلیگن عزت دی خاطر وقلب و ہنبا سے تو زرائی ابن رسید اپنی ہاتھ لپنے کر سکتے تو تے میں پانی مٹ لئی زارہ دے بابے دے نہ ہاتھ نہیں جا سکتے تاج دار ختم نبوت ہنج بول زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد شعرہ زندہ باد 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 تاجدار ختم نبوت بیت الکاش جنہیں بابا خادم رسول جنہیں بابا مہر علی جنہیں بابا غزالی زمان جنہیں پیر جماعت علی جنہیں مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی جنہیں قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی اینڈ کلی ہوندن ایڈل جنہیں اپنی دور حسن نیازی صاحب کا دور نہیں دیکھا علامہ شریف صاحب حسن نورانی صاحب کا دور نہیں دیکھا نیازی صاحب کا میں نہیں دیکھا تو سب دیکھا ہے لیکن باب خادم رسمی دیکھا باب رسمی دیکھا نیازی صاحب نے ملخات کوئی نورانی صاحب نے دیکھا 55 دے اندر لیکن انہوں نے کردار دیکھا کہ جنے فقط جنے نے کم کیتا ہے لیکن باب خادم رسمی دیکھا فیض آباد بھی دیکھا جلت بھی دیکھا آج کریاں لگیاں بھی دیکھا جناب داتا دربار بھی دیکھا مال روت بھی دیکھا لیکن میرا دل گواہی دندر تو کاش اے درمیان میں خلا نہ آ گیا اے حضور کا ملاد پڑھیا جا گیا جنہیں بابا خادم رضوی پڑھ گیا جتنے آپ نے رسول کا نعرہ لگ رہا کاش یہ نعرہ لگ گیا کہ کتاب نبی یہ کتاب کی آمد تلوار والا نبی کی آمد جنگ والے نبی کی آمد نبی یہ ملاحن کی آمد صرف یہ وہی نعرہ لگا آمد مصطفیٰ رحمت کی آمد حضور رحمت للعالمین بھی ہے حضور اللہ کا فضل قدیر بھی ہے لیکن میرے آقا نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی وانا الحاشر وانا العاقب وانا نبی التوبہ وانا نبی الرحمہ وانا نبی السیف وانا نبی القتال وانا نبی الملاحن فرمان میں رحمت والا بھی ہوں میں تلوار والا بھی ہوں میں جہاد والا بھی ہوں کاش اس امت کو اس طرح خطبہ پیران اعظام پیغام دیتے او بچیوں او نوجوانوں او بزرگوں اس نبی کی عظمت کا چرچا کر رہے ہیں جو نبی تلوار والا بھی ہے جہاد والا بھی ہے نبی ملاح بھی ہے جمع والا نبی بھی ہے تو آج ایک منظر اور ہونا تھا آج فلسطین کے لیے ہمیں قلم پرست کے سامنے احتجاج نہ کرنا پڑتے آج بیت المقدس کی حالت دیکھ کر ہمارے دل نہ روتے آج ہماری بھائی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ظلم دیکھ کر اپنی فلسطین مظلومہ کا ظلم دیکھ کر آج ہمارے دل خون کی آنسو نہ روتے نظارہ کچھ اور ہونا تھا منظر کچھ اور ہونا تھا کاش تین جیسے ہو گیا جنہیں بابا خادم رضوی دس گیا حضور کا ملاد بیان کیتا ہویا جنہیں خادم رضوی بیان کر گیا ہمیں ناموس رسالت کا مسئلہ بیان کیتا ہویا جنہیں بابا دس گیا آج منظر صداقت کچھ اور ہونا تھا آج تیرے جیسے 5 سالہ بچے ساتھوں میں کہہ رہا 5 سالہ بچے تو لے کے 100 سالہ بابے تک ایک ہی آواز آنی تھی حق کی خاطر نکلے گئے باطل کو مٹا کر دم لے کے دین کو تخت پہ لانا ہے وعدہ نبھا کر دم لے کے ختم نبوت کا پرچم آپ نے کہنا انشاءاللہ ختم نبوت کا پرچم اولی بولو ختم نبوت کا پرچم اور ایسا بولو ختم نبوت کا پرچم کیونکہ حساب سارا دین ایک پاس ہے عقیدہ ختم نبوت کا پہرا کے پاس ہے تو میں مسجد میں بیٹھے ہوں نا پھر علی صدارت میں ہاتھ بھی چاہو چاہے تو سیاست لیکن چاہے کوئی دیر بعد صحابہ ایک نہیں 2 نہیں 1200 صحابہ نے اس
عقیدے دی خاطر جنگ شمامت اپنی گردناں کٹا کے اپنے جسموں دی بوٹیاں کرا کے دسیا ہے مدینہ الاولیاء کی سرزمین پہ رہنے والا سارا دین ایک پاس ہے، عقیدہ ختم نبوت اپنا ایک پاس ہے۔ آپ نے کہنا انشاءاللہ، یہ کہنا بولو انشاءاللہ، ختم نبوت کا پرچم، ختم نبوت کا پرچم، پھر اچھا کہ ختم نبوت کا پرچم گھر پر لہرا کر دم لے کے ناموس نبی کی خاطر، ناموس نبی کی خاطر، ناموس صحابہ کی خاطر، ناموس اہل بیت کی خاطر نشنا مرزا جیل میں بھی آج صرف ملاد کرانی جانگے اور ٹائگر ڈنگر ڈاکٹر میں دسنا ہے، تارک مسعود میں دسنا ہے، جس بدبخت نے کیا معاذ اللہ قرآن پاک میں گرامر دی غلطیاں نبی پاک نے پڑھنا لکھنا اے وَتُؤَثِّرُونَ عظمت رسول کا چرچا بھی اگلے واہ کرنے جدو کوئی نبی دی ذات تے اٹیک کرے، کوئی نبی تے نازل ہونے والے قرآن تے اٹیک کرے وَتُؤَثِّرُونَ اس ویلے آمین دے لال تے قرآن دی عزت تے پیرا دی ہمیں واہ دے میں دسنا ہے وَتُؤَثِّرُونَ دسنا ہے۔ تارک مسعود یہ بندی غلط فہمی ہے، اتنی اپنی گرامر ٹھیک نہیں، کیوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے اتھے قرآن نہیں آکھیا ذالک القرآن نہیں، ذالک الکتاب اللہ جانتا سی کئی بدبخت کتاب پر اعتراض کریں گے تو رب نے فرمایا حضرت ذالک الکتاب لا ریب، ورنہ اس کتاب کی کتابت میں زبر ہو یا زیر ہو، پیش ہو یا شد ہو، کتاب کی کتابت میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ختم نبوت کے پہرے دار توڑی گل کر رہا یہ آنگلوں کا پڑھائی بڑھی ہے، کیا بچوں کو ادھر بھیج کر آپ یہ بنانا چاہتے ہو کہ بچہ پڑھ کر آئے تو وہ معاذ اللہ ہمیں آ کر یہ بتائے قرآن میں ریب ہے، زبر کی غلطیاں ہیں، کچھ ایسے ٹھیک ہیں کچھ ایسے غلط ہیں، جس پیغمبر پر اللہ نے نازل کیا اس کو نہ پڑھنا آتا ہے، کیا ایسا بچوں کو پڑھائیں گے؟ نہیں، آپ یہاں مغلے داروں کو میں بتا رہا ہوں قاری محمد فیاض صاحب کے پاس بھیجے، انشاءاللہ آپ کا بچہ جب ادھر سے پڑھ کے جائے گا نا وہ چوک ہو یا کر ہو ایک ہی بات کرے گا، ابا جان، امی جان، چچو جان، مامو جان، خبردار جس کتاب کو میں نے پڑھا ہے اور یہ جو کتاب جس پیغمبر پر اللہ نے نازل کی ہے قرآن لا ریب ہے اور آمنہ دا لال بھی آئے ہے، خلی کتاب جسنا ہے۔ مرزا جیلوی تیری سوچ غلط ہے، تارک مسعود تیری سوچ غلط ہے، ٹائی والے ننگے ڈاکٹر تیری سوچ غلط ہے، بتانا ہے ہم سنی ہیں، نقشبندی ہیں، قادری ہیں، سعیدی ہیں، چشتی ہیں، ہم اپنے زندگی کے آخری خون کے قطرے تک، آخری سانسوں تک ختم نبوت پر پیرا بھی دینا ہے، ناموس رسالت پر پیرا بھی دینا ہے، گلی گلی کچھا کچھا یہ پیغام دینا ہے، اور لوگوں قرآن میں جناب کوئی نہیں، خلقتا مبرہ من کل آئے، آمنہ دے لال میں جناب کوئی نہیں، بھائی جان نہ پڑھنا نہ لکھنا یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ حضرت نقشبندی صاحب جدی تربیت علمی طور پہ روحانی طور پہ جد نظریاتی طور پہ خواجہ نواب الدین کیتی ہوئے، ایک گل میں تا کیتی تم سمجھ آئے، جدی تربیت حضور غزالی زمان کیتی ہوئے، جدی تربیت مہر علی کیتی ہوئے، بھائی جنہوں قرآن نقشبندی صاحب قرآن پاک سکھایا بھی پڑھایا بھی، خواجہ نواب الدین ہوئے قرآن پڑھایا بھی سکھایا بھی، خواجہ محمد معصوم ہوئے قرآن پڑھایا بھی سکھایا بھی، امام ربانی ہوئے
قرآن پڑھایا تو سکھایا احمد رضا ہوئے قرآن پڑھایا تو سکھایا بابے خادم حسین نظمی ہوئے مولانا شبیر عوام صاحب پھر ایک کہے کہ یار جس کو فلانے نے قرآن پڑھایا فلانے نے سکھایا اس کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا اس کو تو لکھنا بھی نہیں آتا بتا اعتراض امام ربانی پر ہے یا نہیں اعتراض خواجہ نواب الدین پر ہے یا نہیں اعتراض غزالی زمان پر ہے یا نہیں اعتراض مہری پر ہے یا نہیں ہم یہی بتانا چاہتے ہیں جس کی تربیت قرآن پڑھائے سکھائے کہ کتا رسلی اس میں غلطی ہو سکتی ہے اس میں نائلی ہو سکتی ہے مجھے رسوفی بن کے بیٹھا اس میں نائلی ہو سکتی ہے جس نے جامعہ نعیمی میں پڑھا ہو نظامی میں پڑھا ہو انوار علوم میں پڑھا ہو بھائی غلطی لگ سکتی ہے جس کو قرآن سکھانے والا بھی اللہ پڑھانے والا بھی اللہ مدینے لے جائے اور ایمان بچاؤ بیلیو اور بیلیو نماز روز حج زکات ساری کے پیچھے ہو اور پہلے ایمان ہونا چاہیے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نہ اور میری ملت نوجوانوں اور اس محلے چڑھانے والے اور قاری محمد فیاض صاحب دیا مقتدیوں اور مسجد دی انتظامی والے اور تو لکھا مبارکہ ہونا یار دسو جد عقیدہ ہوئے قرآن میں زبر زیادی غلطیاں اور دی نماز ہو جائے گی جد عقیدہ یہ ہوئے کہ ماد اللہ ساڑھے نبی پاک نو بابا نہ پڑھنا نہ لکھنا یہ آئے تھے ساڑھا نبی بھی آئے ہوئے میں اگلی مثال دیتی ہے یہ مثال خالی صاحب بن دی نہیں کہ میرے قرآن اللہ رب اپنے نبی نے پڑھا رہا اللہ اکبر فرما الرحمن علم القرآن فرما الرحمن ہے جنہ سارا قرآن اپنے محبوب نے سکھایا جدو پڑھان کی بات آئی فرما سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ فرما سونے محبوب نے قرآن سکھایا بھی اللہ نے پڑھایا بھی اللہ نے میرے بھائی جان رومال علی تیرا دھیان فرمانا انہیں عظمت رسول دا چرچا انہیں نبی دی سر مسئلہ جنہیں سمجھ آئے گا جنہیں دا عقیدہ یہ میں کرے گا عزت رسول دی کا لو کرے گا دا عقیدہ لوگوں قرآن وچ ریب کوئی نہیں آمینہ دے لال وچ بولو عیب کوئی نہیں تے گلی گلی تے کوچا کوچا سمہ جاکم رسول عظمت رسول دا چرچا بھی کر دے کہ وہ شان والا نبی آئے عظمت والا رسول آئے جنہوں اللہ نے ختم نبوت تاج عطا فرمائے فرما بچے ہو اسی اس نبی دا ملاد منا رہے ہیں اس نبی دا جشن منا رہے ہیں جس سے پیارے نبی تو وہاں اس دھرتی دے نہ کوئی نما نبی آنا ہے نہ کوئی نما رسول آنا ہے کہ میں عرضے کر رہی ہیں پہلے یہ ہیں عقیدہ رکھنے جنہیں نبی دے صحابہ دیا عظمت رسول دا چرچا بھی ہل کر لیں مولا کائنات مولا علی ہیں چرچا کر رہے ہیں کہ لما را قبلہو ولا بعدہو مثلہو فرما میرے نبی جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی ہے تو نہ کوئی ہو رہا ہے اسے عقیدے دی ترجمانی سب سارے ڈال کے انج کر لینے ہیں اپنے عقیدے دا اپنی ایمان دا بھی ہزار ہو جائے کہ سونا ہے من مونا ہے پڑھو جی سونا ہے من آئے نیامین تیرا اللہ کوئے سادیا واری جہاں پڑھو سونا ہے من مونا ہے پڑھو جی سونا ہے من مونا ہے بھائی سونا ہے من مونا نیامین تیرا اللہ کوئے سادیا واری جہاں حضرت جناب ابو ہریرہ آپ بھی بڑے پیارے انداز کے اندر عظمت رسول کا چرچا کر رہے ہیں لوگوں کا بہت بڑا
اجتماع ہوئی جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ 204 فرما ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کان الشمس تجلی فی وجہک فرمایا لوگو میں قریب تو قریب ہو کے سونے نبی نے لکھیا ہے فرما میری آنکھاں نے سونے نالو کوئی اور سونا نہیں لکھیا فرما احسن فرما جتے ساری کائنات حسن ختم ہو گئے وہ تو میرے سونے آقا دے حسن دا جلوہ شروع ہوتا ہے یہ ہے میرے بھائی جان وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا ایمان والیو عظمت رسول دا چرچا بھی کرنا ہے کہ نبی بولتے چرچا بھی اے انہیں واقع علودی عظمت دا چرچا بھی انہیں واقع نہیں تے نبی دی عزت پیارا بھی بولو انہیں وعدے کروں تیرے نام پہ جان فیدا ایک جان کیا دو جہاں فیدا اس واسطے میرے بابا جی خادم حسین صاحب رضوی کلامی آل حضرت دی تشریح نے فرما دے سن کہ سونے نبی دا کلمہ پڑھنے والی ہو سچیاں سچیاں پیرنال پیار کرنے والی ہو اپنے امام دی قدر کرنے والی ہو اپنی استاد دی عزت کرنے والی ہو اپنے ماں پیدا حیاء کرنے والی ہو اپنے والدین نال احسان کرنے والی ہو تو کہ میرے بھائی جان نبی پاک دے دین دی برکت نال ماں پیدا بھی بڑا مقام دے جڑا بندہ ماں دے پیر چومے ایویں سمجھے جویں کعبے دا بوہا چوم رہی ہے جڑا ابے دے پیر چومے ایویں سمجھے جویں جنت دا دروازہ چوم رہی ہے جڑا اپنی بیٹی دا متھا چوم دے سو شہیداں دا ثواب ملے گا قسم نال قاری محمد فیاض صاحب اے ساریاں بہاراں اے ساریاں برکتاں میرے سونے آقا آمنہ دے لال دی وجہ نال میرے واسطے میرے بھائی جان اسی اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں جس والے او تاریخ پڑھی جاندی ہے کہ باپ جناب بیٹا اپنے باپ نو جناب چوک دے اندر لا کے نقشبندی صاحب کھڑا آندا میں اپنا باپ بیچنا چاہنا ہے کوئی میرے باپ دا خریدار اگلے چوک وچ قاری محمد فیاض صاحب گئے ایک ماں نو بیچ رہی ہے اگلے چوک وچ گئے ایک باپ زندہ اپنی بیٹی دفن کر رہی ہے یار ذرا اے منظر سامنے لیا جڑے بدبخت آندے نے تو سر نبی دا ذکر کیوں کر دیو نبی دی آمد دی خوشی کیوں کر دیو بدبختہ اس واسطے اللہ نے مومنہ تے احسان فرمایا ہے تب مومن اپنے نبی پاک دی آمد اپنے تے احسان سمجھ کے کہ سونا نبی دے اگر نہ آویا اج ساڈا بھی حال ہی ہویا ساڈا حشر بھی ہویا قسم نال باپ نو باپ دا مقام ملیا ماں نو ماں دا مقام ملیا دھی نو دھی دا مقام ملیا سارا صدقہ آمنہ دے لال دے تے اسی رب دا شکر ادا کرن دے واسطے اس طرح دی سچیاں پیرن بلا کے اے دے کتیاں بلا کے اس رب دا شکر ادا کرنے یا اللہ اگر تیرا نبی نہ آندا اج اساں بھی اپنے ماں پیو نو منڈیاں وچ بیچ دے گیا اج دھیاں نو زندہ دفن کر دیا سونیا تو احسان کیتا ہے اسی تیرا احسان من کے تیرا شکر ادا پہ کرنے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا ہاتھ چکنا پڑے گا مل گئے مصطفیٰ اور کیا یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا ملیا میدانے اودے میدانے اود کہ بلا پیجی میدانے اودے میدانے اود ایک حضور دی پیاری صحابیہ قبیلہ بن دینار نہ تعلق انصاری عورت وہ دا باپ بھی شہید ہو گیا وہ دا عیسیٰ بیٹا بھی شہید ہو گیا وہ دا خامد بھی شہید ہو گیا بعد میں کیا جو دا بھیرا بھی 4 رشتے زبا ہو گئے تھوڑی دیر تو بعد پیدی خبر آ گئی قتل آخو کے قتل زوجو کے قتل آبو کے اور تو تلوار لے کے میدان اود وال جا رہی ہے اس میدان کے اندر تیرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے تیرا خامد بھی شہید ہو گیا ہے تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے اس عورت کا جواب سن والے نے باپ یار قالت فلما نولا فرمایا میرے سامنے آ کے میرے بھائی دا ذکر کرنے والی ہو میرے ابے دا ذکر کرنے والی ہو میرے خامن دا ذکر کرنے والی ہو ان نریاں گلہ نہ کرو جو میں تلوار لے کے اپنے گھر دے وچ آئی ہاں اپنے باپ دی خاطر نہیں آئی اپنے بھائی واسطے نہیں آئی اپنے خامن واسطے نہیں آئی ان ندی گل نہ کرو قالت فما فعل رسول اللہ آج بیلیہ تو 1000 روپیہ دے کے آنکھیں بڑے احسان کر چھڑیا وہ بھی میرے نبی دی صحابیہ کبھی
اللہ بنی دینار دی خاتون ہے جنہ نبی دے نام تے اپنا بھرا بھی کوا چھڑیا جنہ آمنہ دے لال دے نام تے زہرا دے باپے دی عزت واسطے اپنا خامن بھی کوا چھڑیا جنہ زہرا دے باپے دی عزت تے اپنا بڑھڑا باپ بھی شہید کرا چھڑیا تا پھر بھی آندھی ہے انہاں دیاں گلاں نہیں کرنیاں قالت فما فعلا رسول اللہ میں نے دسنا میرے نبی دے کیا حال وچ نے میں نبی دا ذکر سنا یہ تے بابا آندا گل نوکراں دی نہیں گل مالکاں دی ہی ہوندی ہے اللہ اکبر کبیرہ شاہ سے وہ عورت آندی ہے کہ میرے سامنے باپ دا ذکر نہ کیتا جائے میری ماں دا ذکر نہ کیتا جائے میرے سامنے حضور دا ذکر کرو میں دسو میرے آقا کس حال وچ نے انہاں کہ نبی پاک نو مل کے انہاں کہ تسی دسو تے صحیح انہاں اشارہ کیتا سرکار سامنے کھڑے نے عورت بھیجی جاندی ہے نہ اپنے باپ دی پرواہ ہے نہ اپنے خائے دی اننے باپ پیار جنہوں بابا دا حضور نال پیار کیویں کرنے ہولی بولو حضور نال پیار کیویں کرنے اور دب کے بول عورت دوڑتی گئی حضور دے چہرہ ویکھیا تو کیا میں سونیا تسی مل گئے سارے رنگ مٹ گئے مل گئے